آپ کا میزبان حنان بخاری. جناب ہمارا سلام قبول کیجئے اور اس نئی صبح کی کرنیں آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کے آپ کی چوکھٹ پہ آپ کا انتظار کری ہو. اسی دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جناب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ ہم نے اپنے شو کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں آپ کے ساتھ, کچھ نہ کچھ مورلی گڈ تھنگس جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, جس سے آپ کی نہ صرف دنیا بہتر ہو بلکہ آخرت بھی بہتر ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً میرے ذہن میں کچھ بھی آتا ہے جس سے ہم اپنی لائف کو بیٹر کر سکتے ہیں, تو وہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کرتا ہوں. جیسے آج میں خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. بچے جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا ایک روپ ہوتا ہے, اور محبت کے ساتھ جب محبت کی جاتی ہے نا تو یقین جانیے اس کا رزلٹ بڑے اچھے آتے ہیں. تو بچوں کے سامنے آپ ایک تو پیار سے پیش آئیں, بڑے خاص طور پہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں, اور کوشش کی جائے کہ ایک دوسرے کو اتنی تمیز سے بلایا جائے کہ بچے جو دیکھ کے آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا, جو آپ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ویسا ہی جا کے باہر پیش کرتے ہیں. تو کوشش کریں محبت سے ایک تو پیش آئیں, دوسرا جھوٹ ایک دوسرے کے سامنے نہ بولیں. تو اس سے یہ ہوگا کہ بچے کی پرورش, اس کو آپ کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی, وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے اور آپ ہی کو جج کرتا ہے, اور جیسے وہ جج کرتا ہے وہ خود بھی ویسے پریٹینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بچوں کے سامنے جو ہے نو لڑائی جھگڑا, نو جھوٹ, صرف پیار محبت کی باتیں کریں, اخلاق کی باتیں کریں, ایک دوسرے سے شیئرنگ کی باتیں کریں. وہ ہوتا ہے نا بچے کوشش کرتے ہیں بعض اوقات کہ اپنا کھلونا نہیں کسی کو دیتے, پکڑ کرتے ہیں, وہ نیچر ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ان کو شیئرنگ سکھاتے ہیں نا تو اس سے ان کے اندر ایک اچھی عادت ڈیولپ ہوتی ہے, ان میں یہ چیز آتی ہے کہ غریب کی یا دوسرے لوگوں کی آپ مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں. باتیں تو بہت ساری ہیں اس حوالے سے, ہم اور بھی ڈسکس کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ایک دن ایک نیکی, اس کی طرف چلتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, میری بہنوں, میرا آج کا پیغام یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے رہنا, سنت کو نہ چھوڑنا. امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد اپنی 3 انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے, ایک انگوٹھا, ایک شہادت والی انگلی, ایک درمیان والی انگلی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانے کے اندر ایک ایسا جز ہوتا ہے جس میں برکت ہوتی ہے, یہ نہ ہو کہ وہ برکت والا جز آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگا رہے اور آپ انگلیاں دھو دیں, وہ برکت والا جز پانی میں بہہ جائے. اس لیے میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنے بچوں سے بھی اس پر عمل کرواؤ کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنا یہ سنت ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اگر ہم یہ آتے ہیں اپنا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے وہ کافی بہتری آ سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جناب, فیصل آباد کا موسم آج کیسا رہے گا؟ یہ موسم جو ہے وہ اوسم ہوگا یا نہیں ہوگا, تو اس حوالے سے آج ہم دیکھیں گے ٹوڈیز ویدر کے اندر. جی بالکل, شہر فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے اور گرمی کا زور جو ہے وہ ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. صبح سویرے سے ہی جو ہے وہ ٹھنڈی ہلکی ہوائیں چل رہی ہیں. جہاں تک درجہ حرارت کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے کم سے کم درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا, جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 31 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کی جائے تو ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 39% ریکارڈ کیا گیا ہے, جبکہ ہوائیں 14 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہیں. محکمہ موسمیات کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم جو ہے وہ اسی طرح خوشگوار رہے گا, ہلکی ٹھنڈی ہوائیں بھی جو ہیں وہ چلتی رہیں گی. البتہ بارش کا امکان جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے, لیکن جو شہر فیصل آباد کا موسم ہے وہ خاصا خوشگوار ہو چکا ہے. جی بہت شکریہ فیصل, آپ فیصل آباد شہر کے موسم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور امید کرتے ہیں یہ ہوائیں جو ہیں یہ اسی طرح چلتی رہیں, ذرا گرمی کی شدت اتنی زیادہ نہ بڑھے تاکہ شہری پریشان جو ہیں یہ سوچ کے کہ یار گرمی آ رہی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو اس سے ذرا محفوظ رہیں. آگے بڑھتے ہیں جناب, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیاسی گہما گہمی کافی زیادہ ہے, خاص طور پہ پی ٹی آئی کے لیے. شہر فیصل آباد کی اگر بات کریں تو پچھلے دنوں جیسے ہی ٹکٹس
कंफर्म की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बहुत सारे लोग जो कि आपको बनी गाला में नजर आते थे, कोई पुड़ियाँ वहाँ पे बना रहा था, कोई वहाँ पे ठेले लगाए हुए थे, किसी ने वहाँ पे डेरे जमाए हुए थे, इमरान खान साहब के 24 घंटे नारे बजते थे। लेकिन जैसे ही टिकटें अनाउंस हुई बहुत सारे लोग वहाँ से मेरा ख्याल है कि सब कुछ छोड़ के यहाँ पे वापस आ गए। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी भी पूरी उम्मीद हैं वो बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ की अगर मैं बात करूँ, एक रिव्यू के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट गई थी, नदीम आफ्ताब सिंधु ने वो टिकट जो है वो वापस रिव्यू के दौरान हासिल की। तो एक उम्मीद की किरण है जो कि अब दोबारा से जगती हुई नजर आ रही है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ख्याल अहमद कास्ट्रो के हलके की, तो उसमें भी रिव्यू के लिए मुवीद गुज्जर, जिसे नीला गुज्जर भी कहते हैं, गुज़श्ता जो अगर टेंड्योर देखा जाए उसमें वो साबिक चेयरमैन भी हैं, वो एमपीए के कैंडिडेट भी हैं, तो उनको भी रिव्यू के लिए गुज़श्ता रोज बुलाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से लाहौर में। और इस तरह के बहुत सारे हलके हैं, 112 के लिए भी रिव्यू जो है उसके लिए बहुत सारे लोग मुतहरक हैं। और इसी तरह दूसरे हलकों की भी बात की जाए तो काफ़ी लोग रिव्यूज़ को लेकर अब कंसर्न इस हवाले से हैं, क्योंकि गुज़श्ता रोज जो टिकट चेंज हुआ है ना, तो एक उम्मीद की किरण है दोबारा से जो अब देखने को मिल रही है तमाम कैंडिडेट्स के अंदर। और यहां पे कैंडिडेट्स का सवाल जो जन्म लेता है वो ये लेता है कि एक लफ्ज़ है पैराशूटर, जो कि आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ा वर्ड यूज हो रहा है कि पैराशूटर को हम अपने हलके में नहीं आने देंगे। वो शख्स जिसने बेशुमार रैलियां निकाली, अपने रिसोर्सेज को खर्च किया, लोगों को इकट्ठा किया, इमरान खान की रैलियों के अंदर लेके गए, जलसे जुलूसों में लेके गए, उन जलसे जुलूसों को भरा, और ना सिर्फ भरा बल्कि गिरफ्तारी हो इमरान खान की या फिर कहीं पे कोई रैली हो, हर चीज में शाना बशाना वो लोग नजर आए। तो उनका कहना है कि हक भी टिकट उन्हीं का बनता है, अगर किसी और को दिया गया तो एहतजाज किया जाएगा। अब वो एहतजाज रिकॉर्ड भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को करवाया जाएगा। बनीगाला में भी एहतजाज, बनीगाला माजर चाहूंगा कह रहा हूं, बल्कि जो लाहौर में जवान पाक है उसके घर के बाहर इमरान खान साहब के बहुत सारे लोगों ने एहतजाज भी किया और टिकट को रिव्यू के लिए, रिवर्स करने के लिए और दूसरे लोगों को देने के लिए भी कहा जा रहा है। अलबत्ता ये कितने लोगों को मिलेगी, कितने लोगों को नहीं मिलेगी, रिव्यू का क्या तरीकाकार होता है, और फैसलाबाद की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो यहां पे अगर एक टिकट रिवर्स होगी है, बाकियों के भी होने के चांसेस हैं या नहीं है, तो इस चीज के ऊपर आज खास तौर पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो गेस्ट हैं हमारे साथ उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अली अहमद नारू मौजूद होंगे। तो नाल साहब बड़ी स्माइल के साथ मुझे देख रहे हो, हाँ, आपको वेलकम करते हैं। और इनके साथ साथ जनाब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा नाम है शहर फैसलाबाद का, और बड़ी मेहनत की इन्होंने, और रैलियां हों, जलसे जुलूस हों, इमरान खान साहब की जहां पे भी जाना हो वो नजर आते थे, वीडियोस भी प्रूफ के लिए मौजूद हैं, कितनी कितनी बड़ी रैलीज निकाली, कितने कितने लोग लेके साथ गए, ये तमाम प्रूफ्स होने के बावजूद भी जो है वो बड़ी मायूसी का बहुत सारे कैंडिडेट्स को सामना करना पड़ा है। तो हमारे साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं पहले नारू साहब आपकी तरफ चलें और आपसे गुफ्तगू करना चाहूंगा। आपको क्या लग रहा है कि जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो क्या दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स दी गई हैं वो मुनसफाना दी गई हैं? उसके बाद मैं चाहूंगा कि अदनान रहमानी साहब जो कि हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी मैं गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ी सी तमहीद पहले बांध ली जाए, टिकटें किस तरह से दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे बात करते हैं। वैसे कैंडिडेट्स मुतमिन है आपने, क्योंकि रैलीज भी काफी कवर की होंगी, लोग वहां पे शोर भी कर रहे थे और काफी कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा बताएं इस सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया हनान भाई आपका, पहले तो आपने हमें वक्त दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टिकट्स हैं, अभी पीपी की जो टिकट्स अनाउंस हुई हैं, मिली हैं उम्मीदवारों को, तो अगर फील्ड की बात करते हैं हम, जो हमने रैलियां कवर की गुज़श्ता 6 माह में या 10 महीनों में, तो उनमें से बड़ी तादाद जो एमपीएस की है वो कामयाब हुए हैं अपनी टिकट्स लेने में फैसलाबाद में। चुनिंदा जो ऐसी हैं सीट्स, कोई आप कह लें कि 8 से 9 ऐसी सीट्स हैं जिन पे हमें लगा कि ये जो पैराशूटर्स की टर्म अभी इन दिनों इस्तेमाल की जा रही है काफ़ी ज़्यादा और शोर भी है इसका, तो वो टर्म वहाँ पे सही उतरती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब काफ़ी हमें मसरूफ़ दिखाई दिए इन दिनों पे, इंटरव्यूज़ किए जा रहे थे उम्मीदवारों। लेकिन नारू साहब यहाँ पे मैं गुफ्तगू ये ज़रूर करना चाहूँगा, जब पैराशूटर का वर्ड यूज़ किया जाता है तो ये कहा जाता है कि गवर्नर ग्रुप के जो एमपीए थे
ان کو بھی دوسروں کی طرف سے شوٹر کہا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ آنے والے دنوں میں دھوکہ دیں گے, اس لیے بہتر یہی کہ وہاں پہ ٹکٹس کسی اور کو دے جائے. اب اس میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں, یہ جناب ہم عدنان رحمانی صاحب سے پوچھیں گے. عدنان رحمانی صاحب جو ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بڑی ریلیز انہوں نے نکالی اور بہت زیادہ لوگوں کو لے کے, زمان پاک ہو, بنی گالا ہو, ہر جلسے جلوس کے اندر نظر آئے اور ویڈیوز بھی میں نے ان کی سوشل میڈیا پہ دیکھی, کافی وائرل تھیں, بہت بہت بڑی ریلیز نکالی. لیکن رحمانی صاحب لاسٹ پہ میں یہ کہوں گا کہ آخر ٹکٹ نہ ملنے کا سبب کیا بنا؟ آپ کا بھی ریویو میں گیا ہوا ہے, ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چینج ہو جائے, لیکن سٹل میں وجوہات اس لیے بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو, سب کو چھوڑ دیتے ہم. مجھے جو سننے کو مل رہا ہے نا, آپ کے حلقے کی منوپلی کچھ اس طرح کی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ فرق حبیب صاحب کا بھی حلقہ ہے, تو مجھے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ باقی لوگوں کا بھی کافی کردار ہے کہ وہاں پہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو ٹکٹس دلوائی انہوں نے. از دیٹ ٹرو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں یہ بڑا کمپلیکیٹڈ آپ نے سبجیکٹ چھیڑ لیا ہے ٹکٹوں کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے تحریک انصاف 13 سال پہلے جوائن کی تھی اور ہم لوگ کوئی ذاتی مقصد کے لیے پی ٹی اے میں نہیں آئے تھے. ہمارا مقصد صرف ایک تھا, چینج. اور خان صاحب کو جو نعرہ تھا کہ ینگسٹر ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, پیسے والے لوگ ہوں, شریف لوگ ہوں, اچھی ریپوٹیشن انجوائے کرتے ہوں اور پاکستان کو کچھ بہتر کرنے کی ان کے پاس اسکل ہو, تو دس واز دا سلوگن آف عمران خان آن وچ وی جوائن دا پی ٹی آئی. یہ ایک بہت بڑا ایک ڈفرنس ہے ہمارا اور بہت سے لوگوں کا. تو بہت سارے لوگ اپنی واہ واہ کے لیے, اپنی شہرت کے لیے پی ٹی اے جوائن کرتے ہیں, تو میرا یہ چکر ہی نہیں تھا ہمارا, ان پرٹیکولر ان مائی کیس. اچھا, اب جو میٹر ہے, جو میرے ٹکٹ کا مسئلہ ہے, تو میں تو حیران ہوں ہوا کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارا منشور تھا, جو ہمارا نعرہ تھا, وہ اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں اور جو ٹکٹ وہاں پہ گیا ہے اس کو کنسیڈر کریں, دیر از اے ہیل آف ڈفرنس ان دیٹ. ٹکٹ نعرہ کھا گیا. اچھا, میں اسپیسیفکلی اسے تھوڑا سا پریسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ ہم گفتگو کریں. ٹکٹ کیوں نہیں ملا, کون سی وجوہات تھیں اس کے پیچھے جو آپ نے فائنڈنگ کرتا ہے نا ہر بندہ کہ یار میں فیل کیوں ہوا, تو آپ کی فائنڈنگز کیا ہے, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. سر میری فائنڈنگ کچھ نہیں ہے, مطلب میں بلکہ میری فائنڈنگ ہے ہم تو سرپرائز ہیں کہ ٹکٹ کیوں نہیں ملا. سیکنڈلی بلکہ پورا ہلکا سرپرائز ہے. یہ سرپرائز دیا کس نے؟ عمران خان صاحب نے نہیں دیا, یہ تو کنفرم. یہ کہتے ہیں یہ میریکل ہے جو کہ وہاں پہ پی پی 115 میں ہو گیا. یہ میریکولس ٹکٹ ملا ہے جس بھائی کو بھی ملا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وی ور ایکسپیکٹنگ این انٹرویو. خان صاحب نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ یہاں پہ جس کو بھی ٹکٹ ملے گا اس کی انٹرویو ہوگا اور انٹرویو کے بعد میں خود ڈیسائیڈ کروں کس کو ٹکٹ ملنا ہے کس کو نہیں ملنا. تو وی ور ویری ہوپ فل کہ یہ تو ون وے, میں اپنی طرف سے سمجھ رہا تھا یہ ون وے میچ ہے. تو لیٹ سی خان صاحب جب انٹرویو کریں گے تو وی ول ویری ہوپ فل کہ ہم لوگ یہ ٹکٹ. انٹرویو نہیں ہوا, انٹرویو نہیں ہو سکا. یہ ویری ویری انفارچونیٹ کہ انٹرویو ٹکٹ دیتے سمے وقت نہیں ہو سکا. اور جب ہم نے ریویو فائل کیا ہے, مجھے کل پتہ لگا ہمارا ریویو اڑ گیا, تو اس وقت بھی خان صاحب نے کہا تھا میں آپ کو دیکھ کے بات کر کے آپ کو ٹکٹ دوں گا, آپ کا ریویو سنا جائے گا. اٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. سو مجھے پھر میں یہی پوچھوں گا ٹکٹ نہ ملنے کے پیچھے وجوہات کیا تھے؟ دیکھیں وجوہات عمران خان صاحب جانتے ہیں, میرے لیڈر وہ ہیں, میں نے ان کی پارٹی جوائن کی ہے. ہی از دا ون ہو ہیز ٹو ڈیسائیڈ. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایم این اے کا اثر و رسوخ ہوتا ہے کہ ایم پی اے کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے؟ کچھ ان کی لائزون ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی ایم پی اے کا الیکشن, ایم این اے کا الیکشن ہی نہیں ہو رہا تھا, یہ تو ایم این اے کا ایم پی اے کا الیکشن تھا. تو یہاں پر تو ٹکٹ اگر خان صاحب نے جیسے ہی کہا تھا میں خود دے رہا ہوں اور وہ بیٹھے انٹرویو بھی کر رہے تھے, تو وہاں پہ ایم این اے کی رائے میٹر کرنی چاہیے نہیں تھی. ہاں لیکن کی نا, مطلب آپ کا ایم این اے, پھر آپ کے حلقے کا جو ایم این اے تھا وہ مطلب عام ایم این اے بھی تو نہیں تھا نا, تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی رائے میٹر کی ہوگی؟ وٹ ڈو یو تھنک؟ مجھے اس کے بارے میں نالج نہیں ہے جی, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ہے کہ میں جو دیکھیں جو آپ اینڈ ریزلٹ دیکھتے ہیں نا, وہ آپ اینڈ ریزلٹ بڑا شاکنگ ہے. دیٹ از ویری امیزنگ واٹ وی ہیڈ ان 115. میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کو اگین میری یہ ریکویسٹ ہے کہ گو فار دا انٹرویو. بلکہ جو آپ کے ریمیننگ ہلکے رہ گئے تھے, ایون کہ یو ہیو گیون دا ٹکٹس ٹو دیم, لیکن جو آپ کے پاس امیدوار 13 سال سے آپ کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ 13 سال کے بعد ان کو 13 منٹ تو ایٹ لیسٹ 101 مل جائے. دس از واٹ وی وانٹ. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور کا قتل ہوا ہے ان ٹکٹوں سے؟ وٹ ڈو یو تھنک کہ جو کہتی تھی کہ میں اپنے جو کارکنان ہیں, جو عام شخص ہے جس نے یہ کیا, ریلی نکالی, وہ کیا, ایسا کیا, ویسا کیا, کیا جن کو ٹکٹس دی گئیں وہ ان تمام چیزوں پہ پورا اترتے تھے؟ ایمانداری سے بتائیے گا.
دیکھیں آپ 100% اگر آپ ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی امیدوار 100% اس کے پورا ہوتا ہے. چلیں آپ باقیوں کے ساتھ کر لیں, آپ کے حلقے سے جتنے لوگوں نے کروایا آپ ان کا ایک گراف چارٹ بنا لیں, کس نے کتنا کتنا کام کیا ہے پارٹی کے لیے, کتنی دیر سے ہیں, لائلٹی کیا ہے, ان سب چیزوں میں اگر دیکھا جائے تو آپ کی نظر میں یہ مناسب ہوا ہے جن کو ٹکٹ ملا؟ دیکھیں مناسب نہیں ہوا تو دس از دا ریزن وی ہیو ویٹڈ. ٹھیک ہے, میں نے مان لیا مناسب نہیں ہوا, تو اٹ مین کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے مشن کے مطابق نہیں چل رہی, تو اگر نہیں چل رہی وہ اپنے مشن کے مطابق, آپ پھر بھی ساتھ دیں گے عمران خان کا؟ کیونکہ آپ کا تو نظریے کا ہے نا ووٹ, آپ کا ساتھ تو نظریے کی وجہ سے عمران خان کی, تو نظریہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے پارٹی بھی بدل لینی چاہیے. نہیں ایسا نہیں ہے, پہلی بات تو یہ کہ میری پہلی جوائننگ پی ٹی اے کے اندر ہے اور یہ پی ٹی اے ہی میری لاسٹ پارٹی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, اگر ہمارے گھر کے اندر کوئی پرابلم ہے تو وی ہیو ٹو ریکٹیفائی دا ہوم. ہمیں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں تو اگر میں کسی بھی صورت میں نہ تحریک انصاف سے پرے ہوں اور نہ ہی ہمارا کوئی پارٹی چینج کرنے کا پلان ہے, ہم تو اپنے گھر صاف کریں گے, اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر گھر کا سربراہ آپ کو اندر داخل ہو کے اسے صفائی کی اجازت ہی نہیں دے رہا, پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم لیں گے نا اجازت, اجازت لیں گے, زبردستی لیں گے, زبردستی لیں گے. اگر نہیں ملتی سپوز انشاءاللہ ملے گی. آئی ایم ویری ہوپ فل کہ ایسی بات نہیں ہے. اٹس ناٹ لائک کہ وہ ایک ایسا نو گو ایریا جہاں پہ کوئی بندہ نہیں جا سکتا. انشاءاللہ کچھ لوگوں کے بارے تو جب جا کے عمران خان صاحب کو مبینہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے جب جا کے ٹکٹس کے حوالے سے کہا گیا یہ ہار جائیں گے, ان کو ٹکٹس نہیں ملنی چاہیے, یہ تو ون نہیں کر پائیں گے, تو عمران خان صاحب اتنے مطمئن تھے کہ انہوں نے یہ کہا مبینہ طور پہ کہ ساری سیٹیں جیتنے کے لیے نہیں ہوتی, یعنی ان کو اپنے کچھ بندے تھے جو ابلائج کرنے تھے. از دیٹ ٹرو؟ اس میں کچھ سچائی ہے؟ دیکھیے جو شہروں کی سچویشن ہے, میں اس کے اوپر آپ کو بات بتا دوں. اس وقت لوگ جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں شہری حلقوں کے اندر, تو آپ کو وہاں ون وے میچ نظر آئے گا, وہاں پہ ٹریفک آپ کو ون وے چلتی نظر آئے گی, اور وہ میں سمجھتا ہوں بلے کا ووٹ ہے, بلے کو ووٹ پڑے گا. مان لیا ایک بات. اب سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آپ نے امیدوار کون سا دینا ہے. خان صاحب کو چاہیے تھا وٹ وی تھنک کہ یہاں پہ وہ ان لڑکوں کو, ان لوگوں کو لے کے آتے جو کہ پاکستان کو بلڈ کرنے میں اور پاکستان میں اپنا کنٹریبیوشن پاکستان کو بلڈ کرنے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے. اگر آپ ایک کھمبا ٹکٹ دیں گے اور کھمبا جیتے گا تو کھمبا آپ کو سرو کسی صورت میں نہیں کرے گا, وہ کھمبا ہی رہے گا, کھمبا ہی رہے گا. تو جب تک آپ کوئی پڑھے لکھے بندے کو, کوئی ایسا بندہ جس کے پاس ویژن ہو, کوئی ایسا بندہ جو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی امید اس کے اندر ہو کہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, اگر آپ اس بندے کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے تو مطلب آپ اپنی پارٹی کا بھی لاس کر رہے ہیں اور پاکستان کا بھی لاس کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اچھا یہ یعنی جو کھمبے والی بات کی, اٹمین پارٹی میں یہ باتیں ہوتی ہیں کہ اس وقت پاپولیرٹی گراف جتنا ہے, کھمبے کو بھی ٹکٹ دیا جائے تو وہ جیت جائے گا. یہ آپ کسی بھی کامن مین سے پوچھ رہے ہیں, دے ول ٹیل یو کہ سب پی ٹی اے کا ووٹ بینک ہے. لیکن پی ٹی آئی اب ٹکتے ہی نہیں صحیح بندے کو دے رہی. تو اب جیسے عبداللہ دمر کی میں بات کروں تو روزانہ ویڈیوز آ رہی ہوتی تھی, سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی, وہ خود نان لگا رہے ہیں, پولیاں بھی لگا رہے ہیں, عمران خان کے ہر جلسے جلوس پہ پہنچے ہیں, کروڑوں روپیہ انہوں نے لگا دیا ہے, لیکن اس کے باوجود آگے ٹکٹ ایک ایسا بندہ لے جائے جس کے کچھ ریسورسز ہوں, کچھ لنکس ہوں, جو کہ پریشرائز کریں کسی نہ کسی طرح پارٹی کو کہ ان کو ٹکٹس دیا جائے, تو یہ مناسب تو نہیں ہے نا. دیکھیے عبداللہ دمبڑ نے بہت زیادہ محنت کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس نے بہت زیادہ ٹائم دیا ہے زمان پاک میں, لیکن اس حلقے کے اندر 13 امیدوار اور بھی ہیں, ان کو سننا چاہیے تھا, ان سے بات ہونی چاہیے تھی. اب یہ بھی سرپرائزنگ ہے نا, جیسے آپ کا انٹرویو نہیں ہوا, ان کو سننا چاہیے تھا, ان سے بات ہونی چاہیے تھی اور ان کے ویوز جاننے چاہیے تھے. اور بہت سے امیدواروں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ کے پی ٹی اے کے اندر ہیں, ان کو تقریباً 13 سال ہو گئے تحریک انصاف کے اندر. تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کسی کو ٹکٹ دینا ہے, کسی کو نہیں دینا, آپ اگلے بندے کی بات سنیں, جسٹ لسن ٹو ہیم اینڈ دین یو ڈیسائیڈ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو بتائی کچھ جاتی ہیں, لیکن پریکٹیکلی جب کسی بندے سے ملتے ہیں دیر ایگزیکٹلی اپوزٹ. ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جیسے عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں سب کے انٹرویوز کروں گا, یہ ان کے منہ کے الفاظ ہیں, مطلب ہم کوئی نہیں کہہ رہے, آپ نے بھی بتایا سب. اب وہ نہیں کیے تو اپنی بات سے یو ٹرن لے لیا انہوں نے, مناسب کیا. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس شارٹیج آف ٹائم تھا, شارٹیج آف ٹائم واز ون آف دا ریزن. لیکن اب ٹائم کی شارٹیجز نہیں رہ رہی. آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ الیکشن یہ ڈیلے کی طرف جا رہا ہے, اور خان صاحب کو سیریسلی اس ٹکٹوں کے میٹر کو دیکھنا چاہیے. جو ان کا پہلا منشور تھا, جو اب بھی منشور ہے, جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو لے کے آنا چاہتے ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں اور پاکستان کو سرو کرنا چاہتے ہوں اور اونیسٹ ہوں, ایسے لوگ بہت سے پی ٹی اے کے اندر ہیں جو کہ یہ جو آپ نے فائر والز اپنے ارد گرد لگائی ہوئی ہیں, فائر والز کی وجہ سے آپ تک پہنچ نہیں پا رہا ہے. تو یو ہیو ٹو ریموو دا فائر والز, ان کو اپنے سامنے بٹھائیں, ان سے گفتگو کریں. آئی ایم شیور کہ آپ کو یہاں پہ ایسے ایسے جیم ملیں گے فیصل آباد کے اندر, ایسے لوگ ملیں گے جو کہ آپ کو
पार्टी के अंदर और पाकिस्तान के अंदर दोनों में आपको हेल्प करेंगे। रहमानी साहब, नदीम आफ्ताब सिंधु के पास आपके पास नहीं है कि वो टिकट ले गए, रिव्यू भी करवा गए, लेकिन आपसे मतलब या आप जैसे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं जो रिव्यू करवाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, उनके पास क्या था जो वो कर गए जो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जैसे दूसरे लोग नहीं कर पा रहे? देखिए, हर हल्के का डायनामिक्स अलग है। मैं नदीम आफ्ताब संधू के हल्के के बारे में कुछ कह नहीं सकता आपको, मुझे वो एक गांव का हल्का है, मुझे उसके डायनामिक्स से नहीं पता। मैं तो अपने हल्के के डायनामिक्स और शहर के हल्के के डायनामिक्स को जानता हूं, और मेरा फोकस अपना हल्का है। मेरे हल्के का तो 3 उम्मीदवार थे, एक्चुअली 2 उम्मीदवार थे। एक मियां वारस साहब थे, उनको किसी वजह से खान साहब ने डिसाइड किया कि उनको वो टिकट नहीं देंगे। उसके बाद जो नंबर था, एक्चुअली मैं ये समझता टॉप ऑफ द प्रायोरिटी मेरा नंबर होना चाहिए था। मुझे उस पर बताने के लिए बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन फ्रॉम नो वेयर मलिक इस्माइल सीला साहब टिकट ले जाते हैं। मैं ये कहता हूँ पूरा हल्का जो है ना वो शशदर है। ये अच्छा, ये मिरेकुलस टिकट है। इस पे करेंगे तफसील से दोस्तों, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमें ब्रेक के बाद हमारे बहुत सी सीनियर रिपोर्टर उमैर अजमत ने ज्वाइन किया है, तो उमैर साहब वेलकम करते हैं आपको। Thank you. यार, ये आपको क्यों खुशी हो रही है? टिकटें मिलने ना मिलने पे आप खुश हो रहे हैं, आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है, क्या फैसले ठीक हुए हैं? आप बताएं जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो वो हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि खान साहब ने वो रिव्यू अपीलों पे भी फिर वही सिफारिशों को बुलाइज कर दिया गया है। वो नज़रियाती लोग जिस तरह के मेरे दाएं जानिब अदनान रहमानी साहब बैठे हैं, ये लोग, इनको उम्मीद थी कि शायद इस बार जो रिव्यू है वो मेरिट पे जाएगा। चले, पहली बार तो गलती हो सकती है कि वो टिकटों की तकसीम में कुछ गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं माजूद चाह रहा हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ। मैं यहाँ पे पूछना ये रिव्यू की, क्योंकि आपने बात की तो मेरे ज़हन में ना एक बात क्लिक की। मैंने रहमानी साहब से भी आपके आने से पहले ये सवाल किया था। रिव्यू में भी कौन सी ऐसी गिदड़ सिंगी जो थी वो नदीम आफ्ताब सिंधु के पास थी और दूसरों के पास नहीं थी, वो टिकट ले गए, और ये रिव्यू भी नहीं करवा पा रहे, फिर अपना इंटरव्यू भी नहीं करवा पा रहे। क्या मेरिट पे देखा जा रहा है सब कुछ, या फिर जिसकी सिफारिश तगड़ी है वो इन टिकटों को वेल कर पा रहा है? अंदर की कहानी क्या है वो जरा बताएं। देखें, जिस तरह पीपी 115 के हल्के की बात है, अदनान रहमानी साहब का हल्का, तो मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि वहाँ पे जो MNA साहब थे वो उस उम्मीदवार के हक में थे, हाजी इस्माइल के हक में, जिसको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी किया गया है, और शायद अदनान अनवर रहमानी साहब के साथ उनकी बनती नहीं थी। और ये देखिए, मैं बता रहा था, मान नहीं थी रही। मियां वारिस के साथ भी कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही थी निजी महफिलों में। दोनों की जानिब से एक दूसरे के खिलाफ बातें जो थी वो सामने आती रहती थी, और इस तरह की मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूं। तो शायद मेरा ख्याल है कि वहां पे वो सिफारिश जो है उसने काम किया है, और टिकट जो है वो उधर चला गया इनकी जानिब से। हालांकि आप देखें, उनकी जिस साहब को वो टिकट दिया गया है 115 में, ना तो इस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल वर्थ बहुत ज़्यादा है, ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई नज़रियाती या पुराने वर्कर है। चंद महीने कबल वो PTI का हिस्सा बने, और फिर उसके बाद अब उनको अचानक जो है वो टिकट मिल जाना, कम अज़ कम मेरे लिए ये हैरानी की बात है। और मेरे ख्याल से कम अज़ कम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं उनके लिए भी मायूस कुन बात होगी। और सिर्फ यही बात नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बात बता दूं कि PP 101 तांदलियां वाला, जहां से एहसान मुश्ताक तूर जो थे वो PTI के यूथ विंग के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, उनको टिकट जारी किया गया था। मगर फिर उसके बाद रिव्यू हो जाता है, और उसके बाद उस शख्स को टिकट दे दिया जाता है जो कि चंद महीने कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना है, और एक नज़रियाती कारकुन को नज़रअंदाज करके उससे टिकट वापस लेके उसका मनसूख करके दोबारा जो है वो टिकट उधर जारी कर दिया गया। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी उसकी तरजीह जो है वो लौटे ही है, और नज़रियाती कारकुन या नज़रियाती वर्कर जो है वो PTI की तरजीह नहीं है, जिसकी वाज़ेह मिसाल 2-3 केसेस इसी तरह के हैं। और सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, आप पंजाब के दीगर शहरों में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये सिचुएशन नज़र आएगी। एक चीज़ जो इस बार पॉजिटिव हुई है, कम अज़ कम फैसलाबाद के लिहाज से PTI के तौर पे अगर हम देखें
تو وہ لوگ جن کی کچھ کرپشن کے حوالے سے شکایات عمران خان تک پہنچی تھی ان کو پارٹی کی جانب سے ٹکٹ نہیں دیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ وہ لوگ جن کی اطلاعات تھی کہ وہ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کے ساتھ رابطوں میں ہیں ان کو بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں. ان دو چیزوں کے بارے میں بتا دیں تھوڑا سا, جن میں کن کی کرپشن تھی اور کیا دیکھیں اس میں پی پی 111 کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, شکیل شاہد وہاں سے ایم پی اے تھے, کیا کرپشن تھی ان کی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو میرے ذرائع کے مطابق ہے کہ جب عمران خان صاحب نے پی پی 111 کے انٹرویوز کیے ہیں تو وہاں پہ جو دیگر امیدوار جب انٹرویوز کے لیے گئے تو خان صاحب خود ان سے یہ سوال پوچھتے رہے ہیں کہ سنا ہے کہ شکیل شاہد جو ہے اس کی کچھ کرپشن کی شکایات ہیں. یہ خان صاحب نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی خان صاحب سنا تو ہم نے بھی یہی ہے. پھر یہ بھی کوشچن جو ہے وہ ایک امیدوار نے مجھے بتایا کہ خان صاحب نے یہ بھی مجھ سے کوشچن پوچھا کہ سنا ہے کہ اس کا بھائی کوئی پولیس میں ہے, وہ بھی اچھی کوئی دہاڑیاں شاڑیاں لگاتا ہے, وہ بھی کافی کرپٹ ہے. تو یہ باتیں ہوئی ہیں. اور دوسری جو بات تھی ان پہ ایک یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ چودھری سرور گروپ سے تھے. مین وجہ تو مجھے یہ لگتی ہے چودھری سرور گروپ سے. اب اس میں تیسری بات یہ سامنے آ رہی ہے, جو شکیل شاہد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ریویو فائل کیا تھا پارٹی کو, لیکن جو کمیٹی بنائی گئی اس نے میری اپیل جو تھی وہ خان صاحب تک پہنچنے ہی نہیں دی. تو رائے حسن نواز صاحب پہ وہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ ریویو میں میرے ساتھ 2 نمبری کر گئے کہ انہوں نے وہ میری اپیل جو تھی وہ آگے پہنچنے نہیں دی, اور یوں جو میرا ٹکٹ تھا وہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور کسی اور شخص کو چلا گیا. تو یہ سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹوں کے حوالے سے. آپ دیکھیں کہ فیصل آباد میں 15 حلقوں سے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. پی پی 112 لے لے آپ, 115 میں چلے جائیں, 114 میں چلے جائیں, وہ خواہ پی پی 101 ہو, وہ اضلاع تحصیلیں ہیں, وہ شہر ہیں. 21 میں سے 15 حلقے فیصل آباد کے ایسے ہیں جن میں سے لوگوں نے ٹکٹوں کی تقسیم پہ اعتراضات جو تھے لیکن یہ زیادتی ہے نا. دیکھیں اگر شکیل شاہ صاحب جاتے تو جیسے اجمل چیمہ گئے تھے, جا تو وہ بھی سکتے تھے پھر اس وقت, اور اگر کرپشن ہی کرنی ہوتی تو عدنان رحمانی صاحب میرا خیال ہے اس وقت بڑی اچھے طریقے سے اور اچھی دیہڑی لگا سکتے تھے. اب چھوٹی موٹی کسی بات پہ آپ کوئی ہوا بنا کے کسی کو ٹکٹ نہ دیں اور اصل میں اس پہ پیچھے وجوہات اور ہوں, لگا کچھ اور دی جائے, تو یہ مناسب ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں پی پی 111 کے جو ڈائنامکس ہیں مجھے اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے. تو خان صاحب کے پاس جو انفارمیشن تھی مے بی ان کی بنیاد پہ انہوں نے ڈیسیجن لیا ہو. دیکھیں جب آپ پارٹی چیئرمین ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بندے کو اتھینٹک انفارمیشن کوئی ان کے پاس ہوں تو پہلی بات ہے وہ آپ کو وہ اتھینٹک انفارمیشن کسی بھی بندے سے ڈسکلوز تو نہیں کریں گے. وہ اپنے سینے کے ساتھ لگا. میرا سمپل سا سوال ہے جناب کہ ریویو کے لیے پیرامیٹرز کیا ہیں کہ جن کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ریویو ہوگا یا نہیں ہوگا, اور اگر باقیوں کے ہو رہے ہیں آپ کے نہیں ہو رہے تو ایشو کہاں پہ آ رہا ہے؟ ریویو کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جن کا خان صاحب نے انٹرویو کر لیا تھا, میرے پاس جو انفارمیشن تھی کہ جن کے انٹرویو تو آلریڈی ہو چکے ہیں تو ان کو ریویو کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو آلریڈی خان صاحب سے بیٹھ کے بات کر چکے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے انٹرویو کرنے کی, سوری ریویو کرنے کی. معاملہ آ جاتا ہے جن حلقوں کے انٹرویو ہوئے ہی نہیں, جو خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہی نہیں, جنہوں نے اپنی خان صاحب کو بات بتائی ہی نہیں, تو ان کا ریویو ویلڈ تھا اور ان کو سننا چاہنا چاہیے تھا. تو ہم نے جو ریویو فائل کیا تھا اس کی ریویو فائل کرنے کی صرف ایک وجہ تھی کہ بورڈ فیصلہ نہ کرے, خان صاحب خود فیصلہ کریں, اور وہ فیصلہ جو کریں وہ ہمیں سننے کے بعد فیصلہ کریں. دس واز دا اونلی ریزن وی وینٹ فار دا ریویو. سو یو تھنک کہ بورڈ نے فیصلہ کیا ٹکٹ کا؟ آئی ڈونٹ نو وہاں پہ کیا باتیں ہوئیں. اگر مجھے انٹرویو کال نہیں آئی اور خان صاحب نے مجھ سے انٹرویو نہیں کیا تو اس مین کہ بورڈ نے ہی فیصلہ کیا. تو بورڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون کون ساتھ تھا, کون کون نہیں تھا ساتھ, کیا پیرامیٹرز دیکھے گئے جو آپ کی جگہ کسی اور کو ٹکٹ دے دی گئی؟ کچھ انفارمیشن تو ہوگی نا آپ کے پاس, ہو سکتا ہے مطلب بعض اوقات بندہ نہیں بھی شیئر کرتا کہ یار پارٹی کے اصولوں کے خلاف ہے یہ وہ, لیکن کچھ تو ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ وجوہات کیا بات. آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے سمجھ نہیں آیا. مطلب میرے پاس جو انفارمیشن تھی میری آئی واز ان گڈ بکس. میں اور ہمیشہ سے میری یہ کوشش رہی ہے میں پاکستان کو یا فیصل آباد کی عوام کو جو کچھ پازیٹیو میرے پاس ہے وہ میں دے سکوں. اور پی ٹی اے کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ ہم لوگ جو پازیٹیو ہے پی ٹی اے کو دے سکیں. ہمارا نہ پیسے کمانے کا مقصد ہے, ہم تو پاکستان میں تحریک انصاف میں چینج کے لیے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں میری سمجھ سے باہر ہے. آئی ایم ویری سرپرائزڈ کہ اگر میرے جیسے بندے کو ٹکٹ نہیں دیں گے تو واٹ ایلس یو وانٹ آپ کے دماغ میں چل کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے آپ نے, اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کا وقت ہو گیا. تو ناظرین بریک لے رہے ہیں, دوبارہ آتے ہیں, کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनसे करते हैं। तो उमैर, जैसे ये बता रहे हैं बहुत सारे हल्कों के इश्यूज़ हैं, तो अदनान रहमानी साहब भी हमारे साथ बैठे, चले इनके हल्के की बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि 115 के अंदर जो मुनसिफाना टिकट दी गई है या नहीं दी गई, और अगर नहीं दी गई तो आपको कौन से वहाँ पे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनमें पोटेंशियल नज़र आता है? मुझे ज़रा, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सबको जानते हैं, तो कंपेयर करें कि किसकी क्या खिदमात थी और टिकट किसको मिला और क्यों मिला। देखें, सबसे पहले तो वहाँ पे मियां वारिस अजीज थे, जो कि 2018 में MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को उन्होंने शिकस्त दी थी 18 के इंतखाबात में। और वारिस अजीज साहब जहाँ भी जाते थे वो यही बात कहते थे कि मैं राना सनाउल्लाह नूं हराया वे, और उनको यही लगता था कि शायद इसी बुनियाद पे उनको इस बार भी टिकट मिलेगा कि उन्होंने न सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पंजाब की सियासत के एक बड़े नाम को फैसलाबाद से शिकस्त दी, तो शायद इसी वजह से उनको दोबारा टिकट मिलेगा। उसके बाद अदनान रहमानी साहब थे वहाँ से, जो मेरे साथ बैठे हैं, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती कारकुन हैं, गुज़श्ता कई सालों से PTI के साथ हैं। पिछले इलेक्शन में इनको भी टिकट मिला था, लेकिन ये हार गए थे वहाँ से। और उसके बाद ये मलिक इस्माइल साहब थे, और मेरे ख्याल से अगर नंबर वाइज भी देखा जाए तो उनका तीसरा नंबर जो था कम अज़ कम वो आता था, क्योंकि कुछ महीने पहले वो PTI का बाकायदा हिस्सा बने। एक बार यानी ज्वाइनिंग पुरानी नहीं थी उनकी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक बार वो रुकने पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे, और उसके बाद से वो जो थे मुद्दत ख़त्म होने के बाद से वो ना सिर्फ हल्के से गायब थे, बल्कि सियासत में भी हमें कहीं ज़्यादा नज़र नहीं आए, और ना ही उसके बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से उनको टिकट दिया गया। बल्कि उनके बारे में तो ये भी कहा जाता था कि उन्होंने सिर्फ 2 ही काम किए हैं MPA बनने के बाद। एक, उन्होंने अपनी फैमिली जो थी वो बाहर सेटल करवाई, और दूसरा उन्होंने कुछ कर्जे जो थे वो माफ़ करवा लिए। तीसरी, उनकी जो कारकर्दगी है अच्छी जो है वो नज़र नहीं आती। ये 2 बातें हल्के में या हल्के के जो लोग हैं वो उनके बारे में कहते हैं। तो यूँ मैं समझता हूँ कि कम अज़ कम जो पुराने लोग हैं, कोई भी सियासी जमात है, उनको चाहिए कि पहले उन लोगों पे फोकस किया जाए, देखा जाए कि वो लोग टिकट के मेयार पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते। खान साहब ने अपने तई ये ज़रूर फैसला किया होगा, मैं PP 115 से हट के बात कर रहा हूँ, कि ये उम्मीदवार किसी दूसरी जमात से आया है तो ये मजबूत है, लेकिन दूसरी जानब आप कहते हैं कि नहीं, ये PTI में जो भी जीतेगा वो बल्ले के वोट की वजह से या बल्ले का जो निशान है उसकी वजह से जीतता है। तो फिर आप क्यों दूसरी जमातों से आने वालों को तरजीह दे रहे हैं? क्यों अपने वो दरीना लोग जो आपकी पार्टी को डोनेशंस भी दे रहे हैं, आपकी पार्टी के लिए कुर्बानियां भी दे रहे हैं, रैलियां भी निकाल रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, सड़कों पे भी बैठ रहे हैं, क्या ही मजा है कि फिर मेरिट ये रख दिया जाए कि जो मर्जी टिकट जमा के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, और जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो टॉप ऑफ द लाइन होगा, जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा, जिसके पीछे 1 रुपया भी ना हो, चाहे कोई हल्के की आवाम भी ना हो, चाहे हम पढ़े लिखे को टिकट देंगे। देखिए, ये कहा जाता है ना कि वोट बैंक तो सर इमरान खान का है। ये तो आइडियल सिचुएशन है, ये दुनिया के मुहज्जम ममालिक में यही कुछ हो रहा है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये कुछ नहीं हो रहा। और PTI की जानिब से कहा तो यही किया था कि वो एक इनकलाबी जमात है, वो इंसाफ करेगी, और लेकिन आप देखें इंसाफ अपने लोगों के साथ भी नहीं हो रहा। अगर आप सोशल मीडिया उठाएं तो वहां पे देखें जो नजरियाती कारकुन हैं, वर्कर नहीं कारकुन जो हैं, वो गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं टिकटों की तकसीम के मामले पे। जहां जहां पे कोई दूसरी जमातों से ला के लोगों जो थे उन पे मुसल्लत किए गए हैं, दीगर जमातों से आने वालों को तरजीह दी गई है, तो कारकुन जो है वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं कि पार्टी उस तरह से इंसाफ नहीं कर पाई है। तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी सियासी जमात है, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, कम अज़ कम उनको इसके लिए कोई प्रॉपर क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, ताकि कोई SOPs मुकर्रर किए जाने चाहिए, ताकि जितने भी उम्मीदवार हैं वो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्किंग करें। और जो मैंने पहले बात में कर रहा था 101 मुश्ताक एहसान मस्तूर के हवाले से, तो उसके वालिद की एक स्टेटमेंट सामने आई। उसने कहा कि मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और टिकट ना मिलने की वजह से उसने खुद सोजी की कोशिश भी की है। ये उसके वालिद की स्टेटमेंट है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم آپ کو یہ سوچنا چاہیے پہلے، اور جو نظریاتی کارکن ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ ان کو پہلے خیال رکھے، اس کے بعد جو دوسری جماعتوں سے آنے والے لوگ ہیں ان کو سوچا جائے۔ رحمانی صاحب، اگر ریویو نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب یہی جیسا ہے ویسا ہی رہے، تو آپ کا سٹانس کیا ہوگا؟ آگے کیا کریں گے؟ جی میرا سٹانس بڑا کلیئر ہے، آئی ول اسٹینڈ ود عمران خان۔ خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں، ہم ان کے ساتھ اسٹینڈ کریں گے۔ ہاں ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے رہیں گے، وہ ہمارا ایک کہہ لیں کہ ایک ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم ود ان دا پارٹی، جمہوری پارٹی، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کریں۔ احتجاج ریکارڈ کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوٹس ہو، اگر نوٹس بھی نہ پھر بھی دے تو پھر تو اگر غلط کر رہے ہیں تو آپ غلط کے اوپر تو سٹینڈ کریں نا۔ پھر سر غلط کے اوپر میں سٹینڈ لے لیا، آج آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہم کہہ رہے ہیں یہ پی پی 115 کا ٹکٹ غلط ہوا ہے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اپنے قائد سے عمران خان صاحب سے کہ خدا را پی پی 115 کو پرٹیکولرلی آپ لوگوں کو بلا کے انٹرویو کریں، جتنے بھی کینڈیڈیٹ۔ ہاں یہ ہونا چاہیے کہ انٹرویوز لازمی ہوں، خان صاحب انٹرویوز کریں، اس کے بعد نہیں کوئی سمجھ آتا سائڈ پہ کر دیں، لیکن جو بندہ، وہی بات جو عدنان بھائی نے پہلے کی تھی، 13 سال اگر کسی نے دیے اسے 13 منٹ بھی نہیں آپ دے سکتے، تو خان صاحب کو دیکھنا چاہیے یہ ساری چیزیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ شو کے اندر آئے، بڑی مفید ڈسکشن رہی، اور اسی کے ساتھ بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک کے بعد ناظرین آج ہم آپ سے ڈسکس کریں گے جتنے بھی ایشوز ہیں غریب آدمی کو کیا ایشوز ہوتے ہیں کہ گھر میں آج کھانا پکانا کیا ہے، کیونکہ پیرامڈز آف لائف کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس میں کھانا پینا، رہنا، اوڑھنا بچھانا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ہر شخص کو فکر ہوتی ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا، جتنی مہنگائی ہے وہ اس دور کے اندر کس طرح سے پورا کرے گا۔ اشیاء خورنوش کی بڑھتی ہوئی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں، ہر اس شخص کو پریشان کر دیتی ہیں جس کی دہاڑی روزانہ کی بنیاد پر اگر دیکھی جائے تو 1000 یا 2000 ہے، تو اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے گھر کا گزر بسر کرنا ہے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے مارکیٹ کمیٹی کے مطابق، دیکھیں گے آج کے بھاؤ میں۔ بلال ڈوگر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بلال بتائیے گا کیا صورتحال ہے مارکیٹ کی، اور مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جو لسٹ شائع کی گئی ہے اس پہ کیا ریٹس جو ہیں وہ سبزیوں کے، پھلوں کے درج کیے گئے ہیں؟ بالکل، مارکیٹ کمیٹی فیصل آباد کی جانب سے آج بروز جمعرات کی ریٹ لسٹ جو جاری کر دی گئی ہے۔ مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ کے مطابق سب سے پہلے سستے پروٹین برائلر مرغی گوشت کی بات کریں، جو کہ سستا صرف نام کا ہے، مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے۔ آج پھر 10 روپے مہنگا ہوا ہے، 525 سے 535 روپے کلو ہوا ہے۔ رمضان گزرا تو برائلر مرغی بے قابو ہوئی، جو قیمت 500 سے کم ایک آدھ دن ہوتی تھی وہ بھی نہیں ہو رہی اب، اور جبکہ انڈے فارمی جو ہیں وہ موسم گرما کی بلند ترین سطح پہ جا چکے ہیں۔ 271 سے آج 2 روپے پھر مہنگے ہوئے ہیں، 273 روپے درجن ہو چکے ہیں۔ جبکہ بات کریں سبزیوں میں تو بھرپور تیزی دیکھی جائے، گزشتہ روز کمی اور آج ایک دم سے بھرپور تیزی۔ عوام سے مذاق ہے، ایک دن کے اندر قیمت نیچے آتی ہے تو دوسرے دن عشر با اضافے کے ساتھ اس سے بڑھ کر آتی ہے۔ ایسے ہی پھلوں کے اندر صورتحال نظر آ رہی ہے۔ آلو کا چھلکا 4 روپے مہنگا ہوا ہے، 60 سے 64 روپے کلو۔ ادرک تھائی لینڈ 30 روپے مہنگا ہوا ہے، 630 سے 660 روپے کلو۔ لہسن چائنا 15 روپے مہنگا ہوا ہے، 310 سے 325 روپے کلو۔ پھول گوبھی 15 روپے سستی ہوئی ہے، 80 روپے سے 65 روپے۔ گھیا توری 25 روپے مہنگی ہوئی ہے، 60 سے 85 روپے۔ ٹینڈے 30 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 90 روپے سے 125 روپے۔ گھیا کدو 13 روپے مہنگے ہوئے ہیں، 24 سے بڑھتے ہوئے 37 روپے کلو۔ مٹر سبز 40 روپے سستے ہوئے ہیں، 200 روپے سے 160 روپے کلو۔ شملہ مرچ 11 روپے سستی ہوئی ہے، 55 سے 44 کی۔ دھنیا 10 روپے مہنگا ہو گیا، 44 سے 85 پہ چلے گیا ہے۔ عربی جو ہے 50 روپے پہ چلے گیا ہے۔ عربی 40 روپے مہنگی ہوئی ہے، 170 سے 210 روپے کلو ہو گئی ہے۔ سیب کالا گلو 5 روپے سستا ہوا ہے، آج 225 سے 325 سے 320 کا ہوا ہے۔ سیب 100 روپے ہے۔ کیلا 220 روپے درجن کی بلند ترین سطح پہ برقرار ہے۔ خربوزہ 10 روپے سستا ہوا ہے، 85 سے 75 روپے۔ امرود 150، تربوز 30، گرما 55، اسٹرابری 80، لوکاٹ 90 روپے کلو پہ برقرار ہے۔ پھل تو گزشتہ اس ہفتے کے دوران دیکھیں تو عوام کے لیے کہیں بھی سستے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، لیکن سبزیاں سستی ہوئی اس کے بعد دوبارہ سے عوام پر حاوی ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور جبکہ سستا پروٹین عوام کی پہنچ سے پہلے ہی بہت باہر ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ بلال، آپ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے، اور بالکل ٹھیک کہا، یہ عوام کے ساتھ ایک قسم کا مذاق ہی کیا جاتا ہے کہ ایک دن سبزیوں کے ریٹس نیچے آتے ہیں تو دوسرے دن ڈبل مہنگے کر دیے جاتے ہیں۔ جب چیزیں نیچے آنا شروع ہوتی ہیں تو کترا کترا، لیکن جب پریشر ڈالا جاتا ہے یا چیزیں بڑھتی ہیں تو گراف ایک دم سے سپائک کرتا ہوا جو ہے
وہ نظر آتا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مہنگائی کو کم کیا جائے گا. تو یہ مہنگائی کے دور میں اس فضا میں ایک عام آدمی کے لیے جو غریب ہے اس کے لیے سانس لینا جناب میں تو کہتا ہوں توبہ توبہ بہت مشکل ہو چکا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے اپنے سیگمنٹس کے اندر کچھ گیسٹ جو ہیں وہ بلانے ہوتے ہیں, شہر کی مایہ ناز یا معروف شخصیت ہوتی ہیں. اور آج ہم نے جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے, کچھ ہم مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے, لیکن زیادہ ٹچ جو ہم رکھیں گے وہ شہر کے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے رکھیں گے, کیونکہ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کی بات کی جائے تو وہاں پہ اتنے مسائل جنم لے چکے ہیں کہ ان کو حل کرتا ہوا کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا, چاہے وہ پارکنگ کے ایشوز ہوں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ تجاوزات کے معاملات ہوں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر معاملات کو بہتر کرنا ہے تو بیوروکریسی کو یا دیگر انتظامات کے لیے ان کو جو تھوڑی سنجیدگی دکھانی چاہیے. تو تاجر رہنما سیکیورٹی کو یا دیگر چیزوں کو لے کے کافی کنسرن ہے. یہ کیا ان کے ایشوز ہیں, کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے, ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان کا تعارف میں آپ کے ساتھ کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ سپریم انجمن تاجران کے چیئرمین امین بٹ صاحب موجود ہیں. تو جناب بٹ صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ جھنگ بازار کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ سپریم انجمن تاجران کے میاں آصف صاحب موجود ہیں. جناب آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو امین بٹ صاحب سے جو شو کا آغاز کرتے ہیں. بٹ صاحب, یہ رش جو ہے یہ کیوں نہیں ختم ہوتا 8 بازاروں کے اندر؟ آپ تاجروں کی کافی حد تک سائٹ لیتے ہیں, لیکن تاجر مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ کہیں آپ کی بات اس طرح سنتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی بات نہیں مانتے یا سنتے نہیں ہیں, لیکن اس طرح سے نہیں مانتے کہ اگر آپ نے کہا کہ تجاوزات ختم کر دیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو مقررہ 4 یا 8 فٹ ہے اس سے ہٹ کے جو زیادہ تجاوزات لگائی ہیں وہ ختم کر دی جائیں. یہ رش ختم نہیں ہو رہا, نہ تو راجبا روڈ پہ ختم ہو رہا ہے, نہ اگر میں کیونکہ جھنگ بازار کے پریزیڈنٹ بھی ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ تو وہ کہہ لیں توبہ کا مقام ہے, نہ ریٹ لسٹیں نظر آتی ہیں آپ کو ریڈیوں کے اوپر, اور ریڈیوں والوں کا الگ رونا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہم سے دکاندار پیسے چارج کرتے ہیں آگے ٹھیلے لگانے کے, کارپوریشن والوں پہ کوئی الزام لگا رہا ہوتا ہے. ایک وہ پنجابی جی کہتے ہیں نا گنجل پہ, تو وہ ایک قسم کی ایسی کشمکش میں یہ چیزیں پھنس گئی ہیں, ایک دوسرے میں ایسی جکڑی جا چکی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو سلجھانا, ان گانٹھوں کو کھولنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو گیا ہے. کیا کہیں گے آپ اس سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حنان بھائی, آپ کو پتا ہے کہ میری رہائش بھی 8 بازاروں میں ہے. وہاں سے ہی میں CC1 کا چیئرمین بنا, اور اس کے بعد تاجروں کے کوٹا سے میں ڈپٹی میئر بھی بنا. تو اس کے ساتھ ساتھ میں تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں اور سپریم انجمن تاجران کا چیئرمین ہوں. سپریم وہ تنظیم ہے جو فیصل آباد کی سب سے بڑی تنظیم ہے. تو بات یہ ہے کہ جب میں ڈپٹی میئر بنا نا, اس کے بعد کارپوریشن کا کنٹرول سٹی کا میرے پاس آیا, تو میں نے ذاتی دلچسپی لے کر میں CTO صاحب کو بھی اعتماد میں لیتا تھا, اور کیونکہ کارپوریشن کا عملہ میرے پاس خود تھا, تو پورے شہر میں میں CTO صاحب اور ان کے وارڈن کو ساتھ لے کر 8 بازاروں میں جو انکروچمنٹ کا مسئلہ تھا, ٹریفک کا مسئلہ تھا, ان کو خود دیکھتا تھا. تو اس وقت جو انکروچمنٹ بھی تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ 100% کلیئر ہو گئی تھی, لیکن 100% نہیں, تقریباً 80-85% میں نے کنٹرول کر لیا تھا. جب سے یہ بلدیات کو ختم کیا گیا نا, اس کے بعد کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے. یہاں پہ سوال میرا بٹ صاحب یہ ہے جو میں نے شروع میں بھی کیا تھا. سپوز آپ کے پاس اختیارات نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ سپریم انجمن تاجران شہر کی سب سے بڑی تنظیم ہے. اگر سب سے بڑی ہے تو اٹ مین سب سے زیادہ تاجر بھی اسی میں ہوں گے, اور اگر تاجر اس میں موجود ہیں تو وہ پھر آپ کی بات بھی مانتے ہوں گے. اور اگر آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ نے تو کئی دفعہ کہا ہے کہ تجاوزات ٹھیک نہیں ہے, یہ نہ کریں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کر رہے ہیں تو وہ پھر تنظیم کے, اگر چیئرمین کی بات نہیں مانیں گے تو پھر کس کی مانیں گے؟ لیکن بات ہماری وہ مانتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں غربت طاری ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ کسی تاجر کا کوئی کاروبار نہیں ہے, جو بیچارے پھڑیوں والے ہیں وہ وہی کماتے ہیں, وہی کھاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ہم نے 8 بازاروں میں, ہر بازار میں اس کے مطابق, کسی بازار میں 4 فٹ ہے, کسی بازار میں 5 فٹ ہے. اس کے بعد جو لوگ ایکسٹرا آرڈنری آگے چلے جاتے ہیں وہ کام ہے ٹریفک والوں کا اور کارپوریشن والوں کا. کارپوریشن والے ڈیوٹی نہیں دیتے, وہ امین بٹ نے تو جا کے نہیں اٹھانے,
جو دکاندار ہے وہ انکروچمنٹ نہیں کرتا. جو ہمارے پھڑی والے ہیں نا ان کو اگر گریس میں کا ہم نے 5 فٹ دی ہے تو 5 فٹ کی جب 50 فٹ میں جاتا ہے نا وہ ٹریفک کے پرابلم آ جاتا ہے. تو یہ بات سچ ہے کہ وہ جو 50 فٹ پہ لے کے جاتے ہیں وہ دکاندار کو پیسے دے کے بیٹھتے ہیں وہاں؟ جو 8 بازاروں میں یہ بات نہیں ہے، چند بازاروں میں یہ بات ہے. کچہری بازار میں ہے جس طرح کاؤنٹر والے ہیں ان کو انہوں نے کرائے پہ دی ہوئی ہے. اس میں میں یہ ڈرائے نہیں کرتا کہ یہ پیسے نہیں دیتے، بالکل پیسے دیتے ہیں. دیکھیں اگر دکاندار کے آگے کاؤنٹر لگتا ہے تو اس کی دکان کا جو ماتھا جس کو ہم آگے کہتے ہیں فرنٹ بھی تو ان کا مسئلہ بنتا ہے نا. وہ دکاندار بھی کما رہا ہے، وہ کاؤنٹر والے کما رہا ہے. لیکن 8 بازاروں میں یہ پرابلم نہیں ہے کہ 8 بازاروں میں ہی دکاندار پیسے لے رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ رش کا اور انکروچمنٹ کا اور ٹریفک کا. دیکھیں ٹریفک کا مسئلہ اس لیے زیادہ ہے، ایک تو ہم نے بار بار کہا ہے کہ پارکنگ پلازا نہیں ہونے چاہیے، پارکنگ پلازا ہونا چاہیے، لیکن کوئی بھی پارکنگ پلازا ابھی تک تعمیر نہیں ہوا. ہاں نون لیگ میں تعمیر ہونے شروع ہو گیا تھا، وہ کوتوالی روڈ کے اوپر MCI اسکول کے سامنے ساتھ اس کے، لیکن وہ بھی وہاں پہ رکا ہوا ہے. جب تک ہمارے شہر میں پارکنگ پلازے نہیں ہوں گے اس وقت تک ٹریفک کا نظام بہتر نہیں ہو سکتا. دیکھیں آپ پارکنگ سڑکوں پہ ہو رہی ہے، روز جو پارکنگ جو آتے ہیں فیس لینے وہ اس کے اوپر پرچی کے اوپر لکھا بھی ہوتا ہے ہمیں فیس دے دیں لیکن ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اس طرح قسم کا تو کام ہو رہا ہے. جب وہ ذمہ دار نہیں ہے تو پھر جس طرح آپ نے سڑک بھی پوری اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو لہذا ہم پہلے بھی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے مطالبہ کرتے آ رہے ہیں کہ فیصلہ آباد سٹی میں جلدی سے جلدی پلازوں کا تعمیر کیا جائے. اگر پلازا تو آپ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم نے کہا کہ تاجروں کے ساتھ میٹنگ کریں، تاجر بھی اس میں حصہ ڈالیں گے. کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ رش بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر فیصلہ آباد سٹی میں 8 بازار میں کوئی فوتگی ہو جائے نا تو یقین کریں اسے گزرنے کے لیے کوئی جگہ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے پارکنگ پلازوں کا ہونا بہت ضروری ہے. جس طرح CTO صاحب اب نئے آئے ہیں وہ بھی محنت انہوں نے شروع کی ہے، ہمارے ساتھ میٹنگ بھی کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں وارڈروں کے بھی بھائی اپنی ڈیوٹی پوری کریں. جو ون وے جو ہے اس کے اوپر شروع میں ٹریفک وارڈ میں کھڑا ہونا تو ون وے کی خلاف ورزی بھی کوئی نہیں کرتا. جب ڈیوٹی نہیں دیتے تو اس کے بعد دونوں طرف سے ٹریفک چلتی ہے تو ٹریفک بھی بند ہو جاتی ہے، رش بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اگر یہ فیصلہ آباد والے انتظامیہ اگر شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ پارکنگ کا پلازوں کا انتظام کریں. انکروچ کا انتظام بہتر کرنا چاہتے ہیں جس طرح مجھے اب انہوں نے ممبر بنایا ہے، ممبر بنانے سے فرق نہیں کوئی پڑے گا. مجھے اختیار دے پورا کہ بٹ صاحب یہ پلان ہے اس کو آپ نے سیدھا کرنا ہے. میں گارنٹی سے کہوں گا کہ انشاءاللہ جو انکروچمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن جن غریبوں کو 5 فٹ دیا ہوگا انشاءاللہ میں ان کو 6 فٹ پہ بھی نہیں آنے دوں گا. میں ان کا روزگار بند نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارے شہریوں کی بہتری کے لیے ہماری مائیں بہنیں دیگر روڈ پہ نارکلی میں خرید و فروخت کرنے آتی ہیں. یقین کریں اتنا رش ہوتا ہے، فیملی بھی ادھر کو جاتی ہے نا، کوئی ایڈوانس فیملی سمجھ لیں تو وہ گزرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آج صاحب آپ مجھے جنگ بازار کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ سب سے زیادہ ٹھیلے اگر ہم کہیں یا ریڑیاں کہیں فروٹ کے حوالے سے ہوں سبزیوں کے حوالے سے ہوں وہ سب سے زیادہ جنگ بازار کے اندر نظر آتی ہیں اور رش زیادہ کچہری بازار کے بعد اگر دیکھا جائے تو جنگ بازار کے اندر ہی نظر آتا ہے. عید ہو شبرات ہو باقی بازار تو بند ہوتے ہیں لیکن جنگ بازار بند نہیں ہوتا. تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ اتنا رش ہے، بہت سارے ایشوز ہیں، رش کو کنٹرول کرنا، ریڑیوں کو پیچھے ہٹانا، انکروچمنٹ ختم کروانا، پارکنگ کے ایشوز ہیں، ریٹ لسٹیں لگوانا. کون کون سی ایسے مسائل ہیں جن کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اور ارباب اختیار تک اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدنان بھائی بے شمار دفعہ برسر کوشش کی ہے، میں نے بھی کوشش کی ہے، CTO صاحب سے بھی کہا ہے کہ بھی یہ جو انکروچمنٹ ہو رہی ہے اور جو دکاندار دکان کے آگے لگوا رہے ہیں، ریڑیاں لگوا رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے.
جس کی وجہ سے بازار کلوز ہو جاتے ہیں, ٹریفک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد سی او صاحب سے بھی ہم نے بار بار میٹنگ کی ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے پاس عملہ ہی نہیں ہے, ہم کیا کریں. مقصد یہ ہے کہ جب سے یہ بلدیاتی ادارے ختم ہوئے نا, اس کے بعد سے کوئی کم سسٹم میں آیا نہیں ہے. اور سی ڈی صاحب کہتے ہیں, جب سی ڈی صاحب سے میٹنگ کرتے کہتے ہیں میاں صاحب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے پاس جو عملہ ہے وہ لاہور بلا لیا ہے, زمان پارک بلا لیا ہے, فلاں جگہ پہ بلا لیا ہے, فلاں بلا لیا, وہ ہمیں آگے سے یہ جواب دیتے ہیں. اور جو پارکنگ ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بتائیں ہیں, جیسے بٹ صاحب نے کہا کہ جی ہم کہتے ہیں کہ تاجر اس میں آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں, پارکنگ پلازا دیں, پارکنگ کے جو مسائل ہمارے وہ حل کریں. ایک بازار ہے وہاں پہ ایک دکان ہے, اس کے پاس 6 وہ لوڈ رکشے والے کھڑے ہیں. ضرورت ایک ہی ہے, کھڑے 6 ہیں, 6 فار کھڑے ہیں, یعنی وہ ٹریفک کو بلاک کرنے کا بلاک کرنے کے لیے کھڑے ہیں. آپ کا وہ چوک جو ہے جہاں سے آپ پھر آگے ڈی ٹائپ کی طرف نکلتے ہیں, جی جی, وہ چوک بھی اکثر میں ہمیشہ ہی بلاک رہتا ہے, وہ بھی اکثر بلاک رہتا ہے. وہاں سے وہ پورا راجبا روڈ گزرنے کے لیے نا, اس چوک کی وجہ سے بندہ 10 بار سوچتا ہے جی, ایسے ہی ہے, ادھر سے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اچھا, اس کی ایک وجہ اور بھی ہے, جو ڈرائی فروٹس کی شاپ ہے نا راجبا روڈ پہ, جی جی جی, آپ کو پتا ہے وہ سروس لین پوری انہوں نے ملی ہوئی ہے, تو اس کے لیے آپ کارپوریشن کو کوئی اپلیکیشن دیں, کوئی کاروائی کروائیں وہاں پہ. سر کرواتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں جی صدر صاحب آئے تھے, میاں صاحب آئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ان کو ٹائیں, ادھر سے ٹائیں. وہ لوگ ہمارے پاس کہتے ہیں جی ہمیں ہمارے بچوں کی روزی لگی ہوئی کہ میاں صاحب ہم آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں تنگ نہ کریں. تو میں کہتا ہوں یار دیکھیں آپ ایک لمٹ میں رہیں نا, آپ کو ایک جگہ دی ہے, اس کے آپ اندر رہیں, آپ لمٹ کو کیوں کراس کرتے ہیں. اگر کراس نہ کریں تو ہمیں کوئی تکلیف ہی نہیں, ہمیں کیا تکلیف ہے, لیکن بازار نہ بند کریں. وہ آپ کو دیکھ لیں کہ 50 فٹ پہ بیٹھے ہیں, دکان 20 فٹ کی ہے, 50 فٹ آگے جائیں گے 80 فٹ وہ بیٹھے ہیں, وہ جو راجبا روڈ پہ لوگ بیٹھے ہیں. اور 80 فٹ کا روڈ ہو نا, ہاں جی, تو میرا خیال ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ بڑا اچھا اور وسیع روڈ ہے. ٹھیک ہے نا, وسیع روڈ ہے. اب 80 فٹ کے اوپر اگر تجاوزات ہی ہے, ہاں جی, تو میرا خیال ہے پھر یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کو ویسے سٹانس لینا چاہیے, کھڑا نہیں ہونا چاہیے ان کے ساتھ. کچھ کہتے ہیں نا جنہوں پنجابی چ کوڑا گھٹ پڑنا چاہیے, تو وہ کڑوا گھونٹ ایک بار آپ بھر لیں گے نا, چاہے ان کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے, لیکن عوام کی دعائیں آپ کو ملیں گی. دیکھیں ادنان بھائی, ہم انشاءاللہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اختیارات میں جو ہے ہم اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے, ہم نے بار بار یعنی کہ کئی بار ہم نے درخواست دی ہے, سی او صاحب کو بھی دی ہے, سی ڈی او صاحب کو بھی دیتے ہیں, کمشنر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک آتی ہے, گاڑیاں آتی ہیں, 1-2 دن کے لیے کاروائی کرتے ہیں, اس کو اب پھر خاموشی. اس کے بعد کیوں نہیں آتے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے ملی بھگت ہے؟ جی بالکل ملی بھگت ہے, مجھے نہیں ہے, ملی بھگت ہے. منتھلیاں لیتے ہیں, وہ سب آتے ہیں, مال لیتے ہیں, پیسے لیتے ہیں ان سے. اچھا, کون کون سا ادارہ ملوث ہے اس میں, کارپوریشن یا انتظامیہ؟ کارپوریشن زیادہ کام کر رہی ہے اس میں. کارپوریشن کے لوگ جو ہے نا وہ زیادہ منتھلی لیتے ہیں, ان سے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کاروائی نہیں کرتے. 1-2 دن کے لیے آتے ہیں, اس کے بعد پھر خاموشی. بٹ صاحب کتنی صداقت ہے اس میں, کارپوریشن کا عملہ انوالو ہے؟ 100%. اچھا, 100%. 100%. جو آپ کے پروگرام میں بھی جب آپ فیلڈ میں تھے, ہاں جی, ہزار دفعہ میں نے کہا تھا یہ سی او زبیر نعت کرپشن کا بادشاہ ہے, اور وہ میری بات ثابت بھی ہوگی. اس کے اوپر میرے اینٹی کرپشن میں 1 ارب روپے سے زیادہ اس کے اوپر کیس بھی ہو گئے ہیں. تو بات یہ کہ میں نے اتنی بار دفعہ کہا, زبیر نعت سے آپ خود ملے کبھی, مطلب جا کے کہا ہو کہ یار یہ زیادتی ہو رہی؟ حنان بھائی, جب میں ڈپٹی میئر تھا اس وقت بھی یہ زبیر نعت تھا, تب بھی یہ کرپشن کرتا تھا, تو آپ نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں نے تو آواز اٹھائی ہے, میں نے اس کو کوئی باندھنا تو نہیں ہے, میں نے تو آواز اٹھانی نا, ڈی سی او کو بتانا ہے, کمشنر کو بتانا ہے. میں نے تو آپ کے چینل کی وساطت سے اتنی آواز اٹھائی تھی, اور آج شکر اللہ کا کہ جو میری آواز تھی وہ عوام کے سامنے ثابت ہوئی کہ جو امین بٹ کہتا تھا وہ سچ ہو گیا. لیکن جو بھی ہم کہتے ہیں, میں کہتا ہوتا تھا آپ کے چینل پہ, خدارہ ڈی سی او صاحب, کمشنر صاحب, اس کو پکڑیں, اس کی انکوائری لگائیں, جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ ایک بندہ تو نہیں نا بٹ صاحب, پورا کا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ڈپارٹمنٹ اگر باقی بندے اچھے ہوں تو نہ کہنا مانے. ٹھیک ہے نا, اس میں بٹ صاحب ہمیں تاجروں کو بھی دیکھنا چاہیے. تاجر بھی اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو رشوت دینے والا بھی اتنا ہی گناہگار ہوتا ہے. ہم لوگ کو بھی اس چیز کے اوپر انیشیٹو لینا چاہیے. ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے.
शामदीद अमीन भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। भट्ट साहब, मुझे ये बताइएगा, पिछले दिनों मुझे देखने को मिला कि कारखाना बाजार जहाँ पे आपका डेरा है उससे कुछ दूर एक प्लाजे के अंदर आग भी लगी थी, गालबन आपको भी इल्म होगा। फायर फाइटर्स वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, गलियाँ इतनी तंग थी, और फिर गलियों के अलावा वहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू जो कि आग लगने की वजह कहा जाता है, वहाँ के ताजरों जिनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई, जिनसे वॉक्स भी हमने किया, उनसे बात भी की, उनका ये कहना था ये जो तारों के जाल है ना, इनकी वजह से स्पार्क समटाइम जब बारिश हो या कोई चीज़ हो तो वो लगता है, उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जनाब आग लग जाती है। अब दो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, एक तो तारों का, दूसरा आग लगना, और फिर तीसरा फायर फाइटर्स वहाँ पे रेस्क्यू वाले नहीं पहुँच पाते। तो इस पर क्या कहें? हनान भाई, जिस तरह सीओ के बारे में कहा कि मैं उनकी पूरी जंग लड़ी, ये तो मैं एक 41 ना फैसलाबाद के शहर के लिए ना एक नेमत समझता हूँ। आप लोगों की वसासत से इस तारों के बारे में भी ना कई दफ़ा मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, सूत्र मंडी में खड़े होकर, और जहाँ पे आग लगी थी और जहाँ पे जो बच्चे मतलब शहीद हुए थे, वहाँ पे खड़े होके कि फेस्को के चेयरमैन, ये नहीं तहसीन मान से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, कि चेयरमैन साहब ये देखें, आपका कैमरा दिखाता भी था इतनी इतनी तारें, आप क्या किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? अगर कोई हादसा हुआ तो चेयरमैन साहब, फेस्को साहब, आप जिम्मेदार होंगे। लेकिन किसी ने भी ना सुनी। आखिर वो हादसा हो गया तारों की वजह से, तार शार्ट हुई, उसके बाद देखते देखते आग बढ़ गई। उसकी वजह यह है कि अगर जिस तरह मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ, कोई भी मेरिट वाला काम होता है, तो मैं 41 के ऊपर आके मैं इंतज़ामिया को बावर करा देता हूँ कि खुदारा इस मसले पर आप गौर करें। अगर गौर हो जाए तो मसला हल भी हो जाता है, अगर गौर ना हो तो मसला ख़राब भी होता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 41 पे आप देख लें, चेक कर लें, मैं कितनी दफ़ा इनको कहा था कि ये तारों का बंदोबस्त कर लें, इनको अंडरग्राउंड कर दें, लेकिन किसी ने, और अभी तक भी वो तारे उस तरह ही हैं। हाँ, क्या है भट्ट साहब, क्या बजट नहीं है उनके पास या कोई और? देखिए, हमारा काम है बताना, हमारा काम है इंतजामिया को बताना, गवर्नमेंट को बताना। उनके पास फंड है नहीं है, मुझे ना चेक करा सकते हैं ना मैं चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं आवाज़ उठा सकता हूँ। मैं आपको पता है कि निचले तबके का ताजर हूँ, वर्कर हूँ, और जो भी मसला होता है मैं किसी से डर के नहीं बात करता, मैं अवाम की बात करता हूँ। मैं एक अवाम हूँ, मैं एक गरीब वर्कर हूँ, मैं एक ताजर हूँ। तो उसके बाद अभी मैं इसी वसासत से फिर मैं DCO फैसलाबाद को और कमिश्नर फैसलाबाद को और निगरान वज़ीर आला को भी मैं बावर कराना चाहता हूँ कि हमारे इस सूत्र मंडी में अगर तारों का बंदोबस्त अंडरग्राउंड ना की गई तो मसला वो ही है जिस तरह पहले वो बच्चे और जवान शहीद हो चुके हैं। अगर इनको अंडरग्राउंड ना किया गया तो मैं फिर आज कहता हूँ कि खुदारा ये तारों को अंडरग्राउंड कर ले। अच्छा, पिछले दिनों सुनने में भी आया था, कुछ ताजर तैयार भी थे कि फंड्स अगर चाहिए तो हम फंड्स देने को भी तैयार हैं, लेकिन तारों को अंडरग्राउंड किया जाए। DCO ने और कमिश्नर ने जो भी वापडा वाले से उन्होंने कह तो दिया है कि फंड भी मिल गया है, अब काम शुरू होने लगा है, लेकिन अभी तक कोई काम मुकम्मल शुरू नहीं हुआ। तो मैं फिर कमिश्नर साहब और DCO साहब से ये बार बार कहना चाहता हूँ, क्या फिर कोई दूसरा जो वाकया होने का आप इंतज़ार कर रहे हैं? तो अगर इस वाकया दोबारा हो गया तो पहले तो मैं मान गया था, पहले मैंने घंटाघर वो मीयत लेकर आ गया था, लेकिन DCO साहब और RPO साहब CPO साहब ने रिक्वेस्ट की थी, भट्ट साहब बराए मेहरबानी आप ऐसा ना करें। मैं इनकी बात भी मान गया था। अगर अब वकूआ हुआ बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं वहाँ का ताजर भी हूँ, मैं वहाँ का रैशी भी हूँ, मैं वहाँ का इस CC1 का चेयरमैन मुंतखब हुआ हूँ और 1600-1700 वोट की लीड ली है। तो लीड तब भी मिलती है
اگر آپ عوام کے کام کرتے ہوں گے تو میرے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. تو آپ نے اچھا سوال کر لیا. تو میں آپ کی وساطت سے کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں مجھے پتا ہے کہ وہ اسی چینل کے مالک ہیں. بالکل. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بہت سارے ایشوز جو ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کا حل جو ہے وہ کیا جائے, کیونکہ ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کا حل ہو. اگر حل نہیں ہونا تو اس پہ گفتگو کرنا بھی بیکار ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزوں کا حل 41 نے کروایا اور بہت ساری چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے گا اور تب تک کرتا رہے گا جب تک وہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو میاں آصف صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. میاں صاحب, کیا تاروں کا مسئلہ جنگ بازار کے اندر بھی ہے؟ کیونکہ گول میں سننے کو ملتا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے ایشوز ہیں اور کیونکہ دکانیں بہت گنجان آباد ہیں وہاں پہ اور رہائش بھی ہے بہت سارے لوگوں کی, خاص کر کے جنگ بازار کے اندر دیکھا جائے نا, نیچے دکانیں اوپر لوگ رہائشی رہتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بالکل جی, جنگ بازار میں بھی یہ ایشو ہے, الیکٹرک کا بہت زیادہ ایشو ہے, یعنی کہ تاروں کا برمار پڑی ہوئی ہے, تاروں کی چھیڑوں کے اوپر پڑی ہوئی ہیں اور وہ اکثر اوقات وہ اسپارکنگ بھی کر جاتی ہیں. جب کوئی موسم چینج ہوتا ہے نا, کہ گرمی کا موسم آتا ہے تو اکثر وہ جو وائریں ہیں میلٹ ہو جاتی ہیں, میلٹ ہونے کی وجہ سے وہ اسپارک کر جاتی ہیں اور وہ پھر یعنی کہ آگ لگ جاتی ہے, معاملات کرنے پڑتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کوئی میجر معاملہ نہیں ہوا, لیکن یہ ڈینجرس چیز ہے. ہم نے کئی بار اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے, میڈیاز کے ہم نے میڈیا والوں کو بھی بلا کے ان کے سامنے پریس کانفرنس بھی کی ہے کہ یہ دیکھیں. پھر ان کے ساتھ جو چیئرمین فیسکو ان کے ساتھ بھی ہم نے میٹنگ کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, یہ فنڈ نہیں ہے, ہمیں ملتے ہیں, ہم کریں گے, اس کے اوپر کام کریں گے. اور بہت ہی یہ نقصان دہ ہے. اللہ تعالیٰ اس آفت سے بچائے, سب کو بچائے. بہت نقصان ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب لاہور میں ہوا ہے, گوال منڈی میں ہوا, کتنی دکانیں جل گئی ہیں, کراچی ہوا, اسلام آباد ہوا. یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب یہ کام تاریں جا رہی ہیں, ہزاروں کی تاریں جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کے قریب جا رہی ہیں. پھر بلڈنگیں ہیں, پلازے بن گئے ہیں, وہ بھی ساری کٹھی تاریں اندر جا رہی ہیں. ایک بھی تار شارٹ ہوتی ہے پورے پلازے کو آگ لگ جاتی ہے. تو ہم نے کئی مرتبہ کہا کہ آپ ایسے کریں, جو ملوں میں یوز ہوتی ہے نا ہیوی وائر, وہ لگائیں تاکہ ہر شاپ کے آپ اس میں اگر 2 فٹ یا 3 فٹ کا پیس لگا کے نا آپ کنیکشن کر دیں. وہ ڈینجرس نہیں ہے. جو آپ دیکھی ہوگی شاید انار بھائی, بالکل موٹی تائر ہوتی ہے, کوائلڈ ہوتی ہے, انڈسٹری میں یوز ہوتی ہے وائل. ان کے لیے ہم نے پرپوزل کی کئی دفعہ دی ہے ان کو, واسا والوں کو. اچھا, ریٹن پرپوزل دیا آپ نے؟ جی بالکل. ٹھیک. تو ریٹن پرپوزل کے باوجود بھی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, فنڈ آئیں گے تو ہم کر دیں گے انشاءاللہ. بس آپ بات کر دی, بات ختم ہو گئی. کتنا فنڈ درکار ہے, کوئی آئیڈیا لیا آپ نے کسی سے؟ دیکھیں, میں نے ریسنٹلی اپنی مارکیٹ میں کروایا تھا, ایک پلازے کا میں نے کروایا تھا. وہاں پہ ایسے یہ ایشو ہو گیا تھا وائر کا نا, یعنی کہ الیکٹرک کا ایشو ہو گیا تھا. تو میرا خیال 3.5 لاکھ روپے لگا تھا صرف. تو میرا خیال ہے اگر ایک پلازے کے اوپر 3.5 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے تو وہاں پہ اتنا تو سارے تاجر کر سکتے ہیں کہ پلازے کو چھوڑ کے اگر شاپس میں کروانا پھر جی تو یہ 5-5, 10-10, 20-20 ہزار تو اگر وہ سارے بھرتے بھی ہیں تو ہو جائے گا. لیکن ایشو پھر وہاں پہ آتا ہے کہ ادارہ آپ کا ساتھ دے. ادارہ ساتھ دے, اور جو مین پرابلم ہماری یہی ہے کہ ادارہ ہمارا ساتھ دے. اور یعنی کہ ٹرانسفارمر جو لگے ہوئے ہیں وہ بھی پرانے لگے ہوئے ہیں, وہ آئے دن وہ اسپارکنگ کرتے ہیں, ذرا سا لوڈ پڑتا ہے وہ ان کے جل جاتے ہیں. وہ بٹ صاحب تحسین عوان تو آپ کی پارٹی کے ہیں, ملاقات کریں. ابھی وہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ. میں وہی آپ کو بتانے لگا ہوں. تحسین عوان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے مجھے بڑی ہوپ دی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جس طرح آپ کے چینل نے کافی سارے آپ نے بتایا کہ جب ہم ایشو کو اوپر لے کر آتے ہیں, جا کر کرتے ہیں تو کام بھی ہو جاتا ہے. تو تحسین عوان صاحب نے کہا کہ مجھے شہر کے متعلقہ آپ مجھے لکھ کر دیں. انشاءاللہ یہ نہیں کہ جس طرح کر دیں گے ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ بٹ صاحب یہ فوری مسئلہ حل کریں گے. تو اس لیے میں پہلے کہا تھا نا کہ یہ تحسین عوان سے پہلے میں فیسکو کے چیئرمین کی بات کر رہا ہوں, جو حادثہ پیش آیا ستر منڈی میں. ان کے دور میں نہیں آیا, پچھلے دور میں آیا تھا. تو لہذا تحسین عوان صاحب نے جس طرح ہمیں تسلی دی ہے, ہمیں ہوپ دی ہے, تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نہیں کہ سوتر منڈی میں انڈر گراؤنڈ ہوگی, ہمارے 8 بازاروں میں یہ پرابلم. چلیں جی, لیٹس سی کون کتنا اپنی بات پہ پورا اترتا ہے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. امین بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید گفتگو کریں گے. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی ریسنٹلی ٹکٹیں اناؤنس ہوئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا.
اب اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ایک انتشار کی فضا دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس جن کو ٹکٹس نہیں ملی وہ اب کہہ رہے ہیں یا تو ریویو ہو یا پھر کوئی اور طریقہ کار ہو. سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ نون لیگ کے بھی کچھ حلقوں کی جانب سے کچھ ایسے کینڈیڈیٹس کو ٹچ کیا جا رہا ہے کہ جن کو ٹکٹس نہیں ملی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف آ جائیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے جو الیکشنز ہوں گے ان پہ یہ چیزیں اثر انداز ہوں گی؟ حنان بھائی بات یہ ہے کہ میں یہ جو طریقے انصاف جو ٹکٹیں نہیں ملی جن کینڈیڈیٹ کو تو میں اپنے لیڈران کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدارا آپ یہ بات کا احساس کریں اور احتیاط کریں کہ کوئی ایسی ٹکٹ نہ دیں جس میں بعد میں پارٹی کو بھتانا پڑے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کینڈیڈیٹ اس دفعہ زیادہ تھے, لیکن زیادہ تھے تو اس کے بعد جس کو ٹکٹ مل گئی ہے وہ تو خوش ہو گیا ہے, جس کو نہیں ملی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی بھی امید ہے, لیکن انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بس اس کو ہی دینی ہے. یہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے کہ کسی کو اگر پارٹی غلط ٹکٹ دیتی ہے تو پارٹی کی بدقسمتی ہے, یہ پارٹی کی بدقسمتی ہے. تو یہی بدقسمتی میں نون لیگ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ فیصل آباد کا ٹکٹوں کا انچارج رانا ثناء اللہ کو بنا دیں. تو وہ آلریڈی پریزیڈنٹ ہے, میں کہہ رہا ہوں نا, لیکن مداخلت نہ ہو. اگر فیصل آباد میں مکمل طور پر رانا صاحب ٹکٹیں تقسیم کریں گے نا تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. لیکن ایسا ایک بورڈ ہوتا ہے, بورڈ مطلب جو طریقہ کار ہوتا ہے بورڈ نے طے کرنی ہوتی ہیں ساری چیزیں. مجھے بٹ صاحب یہ میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی پہ جو افیکٹ پڑا ان کا ووٹ بینک کچھ آئے گا نون لیگ کی طرف؟ بڑھے گا. میں یہی کہہ رہا ہوں جس طرح چیمے چمرہ میں جو چیمے کو ٹکٹ بن کے اجمل چیمے کو, اس کے بعد دیکھیں بے شک ہمارا کینڈیڈیٹ اس کا وجود اس کے ساتھ تھا, لیکن جو ووٹر تھا وہ ساتھ نہیں تھے. اسی طرح ہی جس طرح کسی نے جا کے ان کا کیا پارک ہے زمان پارک, کوئی تندور لگا رہا ہے, کوئی روٹیاں لگا رہا ہے, کوئی پیزے لگا رہا ہے, تو سب اب وہ خالی ہو گیا ہے. تو میں یہی کہتا تھا اپنے 41 پہ جب انٹرویو دیتا تھا کہ جو عمران خان کے جو 7 لوگ ہیں نا وہ کوئی انشاءاللہ ایم پی ہیں, کوئی انشاءاللہ ایم این اے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں 10-10 20-20 لوگ جو لے کر گئے ہوتے, اور وہ کہتا تھا سب سے جو زیادہ بندے لے کر آئے گا میں اس کو ٹکٹ دوں گا. وہ بیچارے اتنے بندے لے کر جاتے رہے, بے شک وہ پیسے خرچتے رہے, لیکن ان کو ٹکٹ نہیں ملی. تو اب جنہوں نے اتنے پیسہ خرچ کیا ہے نا اب اس کو ہرانے کے لیے خرچ کریں گے. ٹکٹ تو نون لیگ نے بھی کسی کے لیے بھی اناؤنس نہیں کی. میں کرنی پڑے گی, لیکن اب جو حالات تھے نا, جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں, ہمارے اگر ایک حلقہ میں 5 ہے نا ان کے 10 کینڈیڈیٹ تھے, یہ بھی میں گارنٹی سے کہتا ہوں. ہمارے اگر 5 ہے تو ان کے 10 تھے, کئیوں میں تو 10 سے بھی زیادہ تھے. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ جو بندے انہوں نے ٹکٹ نہیں دیا کئی تو اوپن ہو گئے ہیں کہ ہم نے بالکل ووٹ نہیں دینا, تو وہ کہہ رہے نہیں گھر بیٹھ جائیں گے. گھر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں ملے گا. یہ جو ہمارا گراف کم ہوا تھا نا تو ان کی غلط تقسیم سے ہمارا گراف بہتر ہو گیا ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا, تو میں رانا صاحب کا اس لیے کہتا ہوں کہ رانا صاحب ایک دبنگ لیڈر ہیں. ٹھیک ہے کمیٹی بنے گی, ٹکٹیں ملیں گی, لیکن کمیٹی کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فیصل آباد کی جو صورتحال ہے کینڈیڈیٹ کی وہ کیا ہے. رانا صاحب نے بتانا ہے, رانا صاحب کو پتا ہے اپ ڈاؤن کا. لیکن بٹ صاحب جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں ہو سکتا ہے وہ مطلب چیزیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. اس دفعہ نون لیگ میں بھی کچھ چینجنگز دیکھنے کو آپ کو ملیں گی ٹکٹوں کے اندر. ہم اس پہ مزید بھی گفتگو کر سکتے تھے, گفتگو تو جتنی لمبی کرتے جائیں ہو جائیں گے. وقت کم ہے شو کا اور شو کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, اس لیے میں آپ دونوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا اور آج کے شو کے اندر آئے. بٹ صاحب آپ کا, آصف صاحب آپ کا بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے
अल्लाह हाफिज।